دوسرا کیا شرط ہے؟ مال کا حلال ہونا، یہ بہت شرط ہے، کیونکہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ طیب، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں، طیب بعض روایت میں کہ طیب پاک ہیں، اور پاک مال کو ہی قبول فرماتے ہیں، صحیح ہے، حرام مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ایک آدمی ظہر کی 4 فرض پڑھنے بیٹھا اور اس کی جو ہے 4 فرضوں میں سے 3 رکعتیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، چوتھی رکعت میں اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ بتائیں کہ چاروں نمازیں ٹوٹ جائیں گی یا اس کی 3 رکعتیں ہو جائیں گی اور چوتھی رکعت نہیں ہوگی؟ ایسا ہی ہے نا، یہ تو بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی غلطی ہو جائے تو پوری نماز کیا ہو جاتی ہے؟ دہرانی پڑتی ہے نا۔ تو اگر قربانی کے جانور میں 7 حصے ہیں، گائے میں 6 آدمی ماشاءاللہ حلال رقم سے قربانی کر رہے ہیں، 7واں آدمی حرام رقم سے قربانی کر رہا ہے، تو نہ صرف اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی بلکہ 6 کے 6 کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گائے آدھی تھوڑی قبول ہوگی، یا تو پوری قبول ہوگی یا پوری رد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ ہماری کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، اور جس کو ہم شامل کر رہے ہیں اس کی کمائی بھی کیا ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر کسی شخص کی آمدنی حرام ہے تو ہم اس سے معذرت کر لیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے، ولا تجسسوا، ہمیں شریعت نے کود کھریت کرنے سے اور تجسس سے بھی منع کیا ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس آ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے جانور میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، یا مدرسے کے محتممین کے پاس آ رہا ہے کہ اجتماعی قربانی، کہ بھائی آپ کے پاس میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو ایک مسلمان آیا ہے قربانی کرنے کے جذبے سے آیا ہے، تو ہم اس سے تجسس نہیں کریں گے بھائی تمہاری آمدنی کیا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس سے حسن ظن رکھیں گے کہ یہ حلال کماتا ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ تو ہمارے محلے کا ہی آدمی ہے، اور میں بھی اسی محلے میں بڑا ہوا، یہ بھی اسی محلے میں رہتا ہے، اور مجھے پتہ ہے حضرت تو بہت عرصے سے بینک میں ملازمت کرتے ہیں، سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور سود کے کام متعلق کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اس وقت ان سے ادب سے عرض کر دیں گے حضرت یا تو کہیں سے حلال آمدنی کہیں لے کے آ جائیں، کسی سے قرض لے کے آ جائیں، یا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں آپ کہیں اور قربانی کر لیں، ورنہ سب کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم قربانی سے پہلے جتنے لوگ شریک ہو کے جانور لینا چاہتے ہیں، 3 آدمی مل کر منڈی جا رہے ہیں، تو تینوں کی آمدنی حلال ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں لوگوں کو شریک کرنا ہے تو شرکت پہلے سے طے کر لیں، یہ نہیں کہ جانور لے آئیں اور پھر ہم طے کریں، کیونکہ اگر اس شخص پہ قربانی واجب ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ دوسروں کو بعد میں شریک کرے، صحیح ہے، اور اگر غریب ہے اور اس نے خوشی سے خود ہی سے قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے تو ناجائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ سب کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، یہ بھی اہم بات ہے۔ دیکھیں ہم پھر اگین بات ہے کہ میں آپ کا عقیدہ نہیں پوچھوں گا، آپ میرا عقیدہ نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ صاحب ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں یہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ فرقہ جو ہے اسلام سے خارج ہے، یا اس کے عقائد مجھے پتہ ہے کہ ذاتی طور پر بہت ہی گمراہ کن عقائد ہیں، تو پھر ہم ان سے کیا کر لیں؟ معذرت کر لیں، کیونکہ غیر مسلم کی قربانی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم دیکھ لیں کہ سب کا عقیدہ بھی درست ہو۔ اور تیسری بات ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ اگر ہم مل کر کوئی گائیں خریدنے جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کہے کہ یار فی حصہ کتنا آ رہا ہے، فی حصہ 12,000 روپے آ رہا ہے، یار میں تو تھوڑا سا کمزور ہوں تو ایسا کرتا ہوں میں صرف 10,000 دے سکوں گا، تو باقی دوسروں نے کہا کوئی بات نہیں آپ 10,000 دے دو باقی ہم ملا لیں گے، نہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ایک حصے سے بھی کم ہو جائے گا۔ تو ایک حصے سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گائے میں 3 آدمی شریک ہوں، یہ ٹھیک ہے، 7 تو میکسیمم ہے، کم سے کم 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 8 نہیں ہو سکتے، کیونکہ 7 اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کا 2.5 حصہ ہو اور ایک آدمی کا آدھا حصہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کا حصہ کم سے کم ایک ہوگا۔ آپ کو اس سے ہمدردی ہے، آپ اس سے بولیں بھائی آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، یہ 2,000 روپے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنا پورا حصے کے پیسے مجھے دے دو 12,000 روپے، تو 12,000 روپے آپ کو دے دے گا، اس کا حصہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہو گئیں، ثواب کی نیت۔ اچھا ہم کسی کو عقیقے والے کو بھی شامل کر سکتے ہیں، قربانی کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، باقی نیت کچھ بھی ہو، چاہے عقیقے کی نیت ہو، کسی بھائی کی شادی ہو رہی ہے ولیمہ بھی سنت ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں بھائی ایک حصہ اس لیے ڈالنا ہوں کہ گوشت آئے گا اس سے ولیمہ کروں گا، وہ بھی ٹھیک ہے،
ولیمے کی نیت ہے وہ بھی ٹھیک ہے, عقیقے کی نیت ہے وہ بھی ٹھیک ہے, قربانی کی نیت ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن صرف گوشت کی نیت نہ ہو, اللہ کی رضا ہو, کسی بھی طریقے سے نیت ہو تو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے.